ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کسی بھی قوم سے متعلق معاشرے کے پاک اور بے داغ رہنے میں اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں کے اخلاق و کردار کا معیار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ انسان مال و دولت اور حسن و جمال اور خاندانی نسبت کی بنیاد پر بہترین قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس انسان میں اخلاق و کردار پیدا نہ ہو۔ انسان کے اچھے اور سچے ہونے کی پہچان اس کے اخلاق و کردار میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اپنے صحافتی بیان میں کیا اور کہا کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے گزشتہ 4 سال قبل اسکولی طلباء و طالبات میں اخلاق و کردار پیدا کرنے کی غرض سے بیسٹ کیریکٹر پروگرام کا آغاز کیا تھا اور 8 تجربہ کار ایسے علماء کرام جو اردو اور انگریزی سے واقف ہوں ان کو باطن کا تقرر کیا اور ہر عالم کو روزانہ ایک اسکول کے طلباء و طالبات کے درمیان اخلاق و کردار اور حقوق و معاملات کے ذیلی عنوانات پر خطابات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس مؤثر و مفید ترین سلسلے نے معصوم طلباء و طالبات پر گہرا اثر چھوڑا ہے اور ان طلباء و طالبات نے اسکول انتظامیہ کو بھی اپنے اخلاق و کردار سے خوش کرنا شروع کیا اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں نے رشتہ داروں کے درمیان اپنے اخلاق و کردار کا سکہ جمایا اور آج اس پروگرام کو قائم ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں اور بالتدریج ایسی اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ان 8 علماء کرام جن کو مربی یعنی تربیت دینے والے کا منصب دیا گیا ہے شہر کی 200 اسکولوں میں یہ بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی مندرجہ ذیل ریاستوں کے متعدد اضلاع میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے متعینہ ترجمان اور مبلغ احباب بھی اپنے اپنے علاقوں کی اسکولوں میں پہنچ کر ان طلباء و طالبات میں اخلاق و کردار پیدا کرنے کی اس اہم ترین مہم اور مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اسکول انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی علاقے کے ہوں کہ وہ اپنے اپنے اسکول میں بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے اس مؤثر اور نفع بخش نظام کا آغاز کریں اور کردار سازی کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ مزید رہبری اور جانکاری کے لیے آپ 9989666811 پر رابطہ کر کے اس سلسلے میں ساری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کے تحت ریاست کرناٹک کی مختلف اضلاع میں مسلمانوں کی ملی سماجی و مذہبی تنظیموں کی ذمہ داران اور نمائندہ شخصیات نے متحد ہو کر وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف ایک مضبوط عوامی موقف اختیار کیا۔ اس ضمن میں تمام اضلاع میں متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے ملاقاتیں کی گئی اور صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک مفصل میمورنڈم پیش کیا گیا جس میں اس قانون کو دستور ہند کے خلاف اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی اور وقف املاک پر براہ راست مداخلت قرار دیتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی سلسلے میں آج بنگلور میں ایک اہم پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کے کرناٹک کے ذمہ داران بالخصوص اس تحریک کی نگرانی میں ریاست بھر میں ڈی سی کو میمورنڈم دینے کے لیے بنائی گئی ذیلی کمیٹی کے کنوینر محمد یوسف کنی، معاون کنوینر سید شفیع اللہ، امیر جماعت اسلامی کرناٹک ڈاکٹر سعد بیلگامی، بورڈ کے رکن عاصم افروز سیٹھ، میڈیا انچارج محمد فرقان اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ہانگ کانگ سے دہلی آ رہے ایئر انڈیا کے طیارہ AI-315 کو پرواز کے درمیان ہی تکنیکی مسائل کی وجہ سے واپس ہانگ کانگ لوٹنا پڑا۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر کے طیارے کو ہانگ کانگ میں بحفاظت اتار لیا گیا۔ طیارے کے تمام مسافرین محفوظ ہیں۔ ٹیکنیکی ٹیم طیارے کی جانچ کرے تاکہ ٹیکنیکی خرابی کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ مرکزی حکومت نے آج مردم شماری سے متعلق گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ حالانکہ اس نوٹیفیکیشن میں ذات پر مبنی مردم شماری سے متعلق تفصیلات نہیں دی گئی جو کہ حیرت انگیز ہے۔ حکومت نے جب مردم شماری کا اعلان کیا تھا تو یہ بھی جانکاری دی گئی تھی کہ مردم شماری جب ہوگی تو ذات سے متعلق تفصیلات بھی سوال نامے میں موجود ہوں گے، یعنی ذات پر مبنی مردم شماری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب گزٹ نوٹیفیکیشن میں اس بارے میں کوئی جانکاری نہ دیے جانے پر کانگریس نے سوال کھڑا کر دیا ہے۔ جدہ سے حجاج کرام کو لے کر لوٹے ایک طیارے کی لکھنؤ واقع اموسی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پہیے سے چنگاری اور تیز دھواں نکلنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ طیارے کے پہیے میں آگ لگنے کا واقعہ لینڈنگ کے بعد ٹیکسی وے پر جانے کے دوران ہوا، جس سے طیارے میں سوار تقریباً 250 لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ جس وقت پہیے میں آگ اور دھواں نکل رہا تھا، سبھی حجاج کرام عملے کے اہلکار طیارے میں ہی موجود تھے۔ معاملہ اتوار کا ہے جب اپنا ایئرپورٹ پر سعودی عربیہ ایئر لائنز کے طیارے میں ٹیکنیکی خرابی کے سبب واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرکیف اس کے بعد سامنے ٹیکنیک ٹیم کو اس سلسلے میں بتایا گیا اور آگ پر قابو پایا اور تمام مسافر بحفاظت اتار لیے گئے۔ میرٹھ کی سبھارتی یونیورسٹی سے 375 بورے میں رکھی ہوئی جوابی کامیوں میں 2700 پرانے تدریسی مواد کی چوری کا حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ چوری ہولی کے آس پاس سبھارتی یونیورسٹی کے اسٹور روم سے 14 مارچ کو ہوئی۔ 3 ماہ بعد اس چوری کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ اس تاخیر کی وجہ سبھارتی یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹل انکوائری بتایا ہے۔ گزشتہ دنوں احمد آباد سے لندن کے لیے پرواز بھرنے والے ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کا زخم اب بھی تازہ ہے۔ کئی سنگین طور پر زخمی ہونے والوں کا علاج اسپتالوں میں جاری ہے۔ حادثے کی تحقیقات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اس درمیان ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ طیارے کے کاک پٹ کا وائس ریکارڈ برآمد ہو چکا ہے۔ اس سے کئی اہم جانکاریاں ملنے کا راستہ بھی ہموار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اتر پردیش کے امروہہ کے گاؤں اتراسلی کلاں میں کھیتوں کے بیچ چلائے جا رہے ایک پٹاخہ فیکٹری میں پیر کے دفعہ زوردار دھماکہ اور اس دھماکے میں فیکٹری کے پرخچے اڑ گئے۔ حادثے میں 5 خواتین کی موت ہوئی جبکہ درجن بھر افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد موقع پر افراتفری مچ گئی اور لوگوں کی چیخو پکار فضا میں گونجنے لگی۔ شمالی کشمیر کے لنگیٹ ہندواڑہ میں پیر کو ایک پرانی مسجد کا ڈھانچہ گرا کر نئی مسجد میں تعمیر کیے جانے کے دوران پر اسرار طور پر دھماکہ ہو گیا ہے، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ سبھی زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال میں داخل ہوئی۔ ایک شخص کو سنگین حالت میں GMC ہندواڑہ ریفر کر دیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر ملک کی 16ویں مردم شماری 2027 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس مرتبہ مردم شماری کے ساتھ ساتھ ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ مردم شماری 2 مرحلے میں پوری کی جائے۔ مردم شماری ہندوستان کی 16ویں اور آزادی کے بعد 8ویں مردم شماری ہے۔ دہلی میں اشوک وہار کے جیلر والا باغ میں آج DDA کی طرف سے جھگیوں کو ہٹایا جائے۔ اس سے پہلے بھی اسی جگہ پر مہم چلائی گئی تھی جس میں سینکڑوں جھگیاں گرائی گئی۔ آج صبح DDA کی ٹیم جیلر باغ پر پہنچی جہاں پر اس نے اپنی زمین پر سینکڑوں جھگیوں کے ذریعے ناجائز قبضہ کرنے کی بات کی۔ آج یہاں تقریباً 200 سے زائد جھگیوں کو گرایا جانا ہے۔ حالات پر قابو رکھنے یا کسی بھی طرح کے احتجاج کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی پولیس اور ملٹری فورس کو بلا لیا گیا ہے۔ مغربی کلکتہ کے خضرپور میں ایک بھیڑ بھاڑ والے بازار میں پیر کی صبح شدید آگ لگی۔ ساتھ ہی میں 400 سے زیادہ دکانیں جل کر خاک ہو گئی۔ آگ کی شعلے اتنے تیز تھے کہ کچھ ہی منٹوں میں پورا بازار دھوئیں کے غبار کے آغوش میں آ گیا۔ اس سے پورے علاقے میں افراتفری کا ماحول بن گیا۔ اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی قرارداد کو لے کر ووٹنگ معاملے میں ہندوستان کے رخ پر NCP سربراہ نے اپنا رد عمل ظاہر۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی قرارداد پر ووٹنگ سے دور رہنے کا ہندوستان کا فیصلہ اس کی غیر ملکی پالیسی کے مطابق نہیں ہے، اسے عالمی سطح پر ملک کے بارے میں بھرم کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ دراصل ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری بلا شرط مستقل جنگ بندی کے مطالبے والی تجویز پر ووٹنگ سے خود کو الگ کر رکھا تھا۔ نائجیریا کے سینٹرل بینو ریاست کے یلے واٹا گاؤں میں بندوق برداروں کے حملے میں 100 سے زائد لوگوں کی موت ہوئی۔ اطلاع امنسٹی انٹرنیشنل نائجیریا نے ہفتے گزری تنظیم نے بتایا کہ حملہ جمعہ کی دیر رات سے ہفتے کی صبح تک جاری رہا۔ سعودی عرب نے معروف صحافی ترکی الجاسر کو دہشت گردی اور بغاوت کے الزامات پر سزائے موت دے دی ہے۔ وہ 2018 میں گرفتار کیے گئے تھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سزائے موت کی توثیق مملکت کی اعلیٰ ترین عدالت نے کی، جس کے بعد ہفتے کے روز سزائے موت کی تعمیل کر دی گئی۔ ہریانہ کی سونی پت میں شیتل عرف سمیت چودھری نامی ماڈل کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ چند نامعلوم افراد اس کا گلا کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی لاش سونی پت کے کھانڈا گاؤں کے قریب کھرکھودا نہر میں ملی ہے۔ ممبئی کے مالوان علاقے سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ ایک شخص نے ایک بے زبان بلی کو 9ویں منزل سے نیچے پھینک کر بے رحمی سے ہلاک کی۔ پوری واردات عمارت میں لگی CCTV کیمرے میں قید ہوئی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایک 47 سالہ خاتون نے بیگم پیٹ پولیس سے رجوع ہو کر الزام لگایا کہ ممبئی کے ایک شخص نے شادی کا جھانسا دے کر نہ صرف اس کی عصمت دری کی بلکہ اسے لاکھوں روپے بھی ہڑپ لیے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کی ملاقات 42 سالہ ششیکانت کاکڑ سے ایک میٹریمونی سائٹ پر ہوئی تھی اور بعد میں دونوں فیس بک پر رابطے میں آئے۔ 2023 میں ملزم ششیکانت پہلی بار حیدرآباد آئے اور ایک اسٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ اس نے شادی کے وعدے کے ساتھ کئی بار خاتون کا جنسی استحصال بھی کیا
اور اس کے پاس تقریباً 25 لاکھ روپے بھی شیئر مارکیٹ کے نام پر لوٹا اور اس کے بعد اس کو دھوکہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس تھانے پہنچی خاتون۔ ادھر غازہ کی پٹی غاصب خافز ظالم دہشت صہیونی اسرائیل کی درندگی نے مظلوم فلسطینیوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، جو صرف ایک زندگی بچانے کے لیے نوالا تلاش کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ اتوار کے روز کیے گئے بہیمانہ فضائی اور زمینی حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القصام گریس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جو قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں کی درندگی کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر۔ ان میں ایرانی مسلح افواج کے بڑے سپہ سالار اور عسکری قیادت کے اہم ترین چہرے شامل ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القصام گریس نے ایک بار پھر صہیونی دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ جس کی گونج پورے خطے میں سنی جا رہی ہے۔ اتوار کے روز القصام گریس نے اعلان کیا ان کی جانثار مجاہدین نے جنوبی غازہ کے علاقے خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان قصبے میں قابض اسرائیل کی پیدل فوج کی پوری جماعت کو ہدف بنایا، جس میں 11 صہیونی درندے شامل تھے۔ اس کارروائی مجاہدین نے دشمن پر افراد شکن راکٹ سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تمام فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ افریقی ملک موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشوط میں گزشتہ شب سینکڑوں افراد نے امریکی سفارت خانے کے سامنے زبردست احتجاج کیا، جس میں قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی مظلوم عوام پر مسلط کی گئی بدترین جنگ اور حالیہ ایرانی سرزمین پر ڈھائے گئے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی